اپنے دل کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، اپنے معاملات کو صحیح کرنے کا کام ہے، اپنے اندر جو ہے فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جاری کیا ہے۔ اللہ نے جو ہے بڑوں کے دلوں پر اس کام کو ڈال دیا ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، اس پہ لگنے سے چلنے سے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر پورے آیتوں کو، پورے احادیث کو سامنے رکھ کر سوچے ہیں کہ بھئی اس کام کی شکل کیسے نکالنا ہے، امت کے اندر بے دینی کو کیسے نکالنا ہے۔ امت جب بڑوں کی باتوں کو پڑھے گی، امت جو ہے فضائل کی تعلیم کو کرے گی، فضائل پر آنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے مسائل بھی سمجھ میں آئیں گے، عقائد بھی سمجھ میں آئیں گے، نظریات بھی سمجھ میں آئے گا، اور جو ہے سارے معاملات آدمی کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ صرف آدمی گھر بیٹھے کتاب کا مطالعہ کرنے سے نہیں آئے گا، آدمی جو ہے وطن میں بیٹھے گھر بیٹھے بیانات سننے سے بھی نہیں آئے گا، آدمی جو ہے خالی یوٹیوب پر بیانات سننے سے بھی نہیں آئے گا کیفیت۔ بہت سے لوگ یہاں یوٹیوب پہ دیکھ لیے کہ بھائی کسی مولوی صاحب کا بیان آ گیا، سن لیے، تو بزرگ اور دوستوں اس کا اثر دل پر نہیں پڑے گا۔ ایک تجربے کی بات بتاتے ہیں، یہ یوٹیوب کا زمانہ آنے سے پہلے مدرسوں کے اندر پڑھنے پڑھانے کے زمانہ تھا، آج بھی ہے۔ ڈائریکٹ کتاب کو دیکھ کر پڑھیں گے، یہ میں اپنی بات بتاتا ہوں، ڈائریکٹ کتاب کو دیکھ کر پڑھیں گے تو 100 کے صفحات، 150 صفحات بیٹھے بیٹھے ہم پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب کتابیں انٹرنیٹ پر آنا شروع ہو گئے، اسکرین پر آنا شروع ہو گئے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، آدھا صفحہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، آدھا صفحہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اپنے پڑھنے کے زمانے میں 200 صفحات ایک ہی دن میں پڑھ لیا کرتے تھے، 200 صفحے، 150 صفحات ایک ہی دن میں مطالعہ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن موبائل میں آدھا صفحہ پڑھنے کے لیے بھی جی نہیں پڑتا ہے، آدمی تھک جاتا ہے، بات ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے مطالعہ کرنے پر۔ کیوں؟ مطالعہ کے لیے وہ راستہ نہیں ہے، مطالعہ کا راستہ جو ہے براہ راست آدمی کو پڑھنا پڑتا ہے، براہ راست آدمی کو سننا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو جو دین ملا ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر سیکھنے سے ملا ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھے، آپ کے سامنے سنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عملی زندگی کو دیکھے، جس کی وجہ سے صحابہ میں بھی وہ عمل منتقل ہو گیا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ نے خالی یوٹیوب پر بیان سن لیا، سمجھ میں آ گیا، نہیں سمجھ میں آتا، الٹا جو ہے غلط سمجھ میں آتا ہے، آپ کو غلط طریقہ سمجھ میں آئے گا یوٹیوب پر دیکھنے سے۔ کیوں؟ یوٹیوب پہ جو ہے یہود و نصارہ کے 2 لاکھ چینل ہیں، یہود و نصارہ 2 لاکھ چینل یوٹیوب پہ چھوڑے ہیں، وہ سارے جو ہے قرآن حدیث کے تشریح بیان کرتے ہیں، غلط مسائل، اختلافی مسائل، سمجھ میں نہیں آنے والے مسائل، اور ایسے مسائل جن کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے، اسرائیلی روایتیں، غلط روایتیں جو ہے یوٹیوب پہ ڈال کے بھر دیا گیا ہے۔ اب نوجوان طبقہ، مسلمان طبقہ ان کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ بھئی یہ باتیں صحیح ہیں، یہ باتیں یوٹیوب پہ جو بیان کی گئی کہ فلاں مولوی صاحب آئے آ کر یہ بیان کے صحیح ہے۔ نہیں بزرگ اور دوستو، اس کو تحقیق کرنا پڑتا ہے، کتابوں سے چھاننا پڑتا ہے، معتبر علماء سے اس کو معلوم کر کے پوچھنا پڑتا ہے، اس مسئلے کی وضاحت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تب چل کر آدمی کو دین سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو کیا غلط سمجھ کر عمل کرے گا، اور وہی غلط عمل پر زندگی گزرتی جائے گی، موت کے بعد اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو